ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے, اسی کا نقصان ہے. کہ آج یہ وبال بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ابھی مجھ سے پیشتر مولانا ثناء اللہ خان نے ایک بات, ذکی اللہ صاحب نے کہا تھا کہ قلیل فقہاؤہ کثیر خطباؤہ. سمجھ گئے؟ قلیل معتوہ کثیر سائلوہ. یہ حدیث بڑی مشہور ہے. انہوں نے کہا تھا آج خطبہ کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہم نے کہا واقعتاً بہت زیادہ ہے. سمجھ گئے نا؟ بہت زیادہ ہے. علم کی کمی ہے, تقریر کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. آپ کے بھی حیدرآباد میں ایک پٹھا ہے نا, پٹھا, اتنا بڑا جاہل ہے وہ. سمجھ گئے؟ ایک تو صلح کلیت بھری ہے اس کے اندر. میں نے حدیث پڑھی ہے, حدیث کے حوالے سے بول رہا ہوں. اگر کسی کو بھی میری گفتگو پر اعتراض ہو تو اس کو پورا اختیار ہے, میری طرف سے کھڑے ہو کے سوال کر سکتا ہے. اور میرے پاس اس کی ویڈیو موجود ہے. اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس نے سرکار کی حدیث کے الفاظ ہی بدل دیے. اور جتنے علماء بیٹھے ہیں یہاں پر, سب کو پتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا, نبی کا نور پیدا نہیں کیا تھا, تو اللہ خود فرماتا ہے کنتو کنزم مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اور آگے حدیث کے الفاظ ہے فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ, تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اب ان جناب کی گفتگو دیکھیے, کہہ رہے ہیں فَأَحْبَبْتُ فَعَرِفْتُ. یہ کون سا صیغہ ہے فَعَرِفْتُ؟ علماء بیٹھے ہوئے عرف یعرف ضرب یضرب سے ہے. سمیا سے تو میں نے آج تک نہیں پڑھا. قرآن بھی کہتا ہے یعرفون بسیماہم, قرآن میں بہت سی جگہ آیا. عارف تو کہہ رہا ہے حدیث کے الفاظ اور ترجمہ کر رہا ہے میں پہچانا جاؤں. یعنی ایک تو معروف کا صیغہ بھی نہیں پڑا صحیح سے اور ترجمہ مجہول کا کر بیٹھا. ہم نے کہا جو اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ سے مجہول ہوتا ہے وہ علم سے بھی مجہول ہو جاتا ہے. خالی قوم کے سامنے چوکری کر لینا, ایسے آدمی جوکر تو ہو سکتا ہے, اسلام کا صحیح مبلغ نہیں ہو سکتا. اور اتنا یاد رکھیں, جو انسان لوگوں کو ہنسانے کے لیے گفتگو کرتا ہے وہ خود بھی جہنم کا راستہ تیار کرتا ہے اور دوسروں کو بھی جہنم میں لے جانے کے لیے راستے پر گامزن کرتا ہے. یہ ممبر رسول ہے, ٹھٹا بازی اور کامیڈی کی جگہ نہیں. اس کا ادب و احترام رکھو. کل تک یہی وہ ممبر رسول ہوتے تھے جہاں سے آدمی بے نمازی ہو کر آتا تھا, نمازی بن کے نکلا کرتا تھا. یہ وہی ممبر رسول ہے جس پر کبھی میرا غوث بیٹھتا تھا. جب خطبہ پڑھتا تھا لوگ اپنے سینے چاک کر لیا کرتے تھے. جب سے ہم نے اس ممبر کے احترام کو چھوڑا ہے زمانہ نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے. خدا را ایسے خطیبوں سے بچو, ایسے بیان کرنے والوں سے بچو. اگر تمہیں بیان سننا ہے تو ایسوں کا سنو جو بزرگوں کا وفادار ہے, جو بزرگوں کا غدار نہیں, جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہے. اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہے وہی انسان کامیاب ہے. میرے تاج الشریعہ کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. تھوڑا سا چونکہ یہ میرا ہی وقت جا رہا ہے, حالانکہ نعرہ لگانا حضرت علی کی سنت ہے. علی کی سنت ادا کر لی نا, اور تقریر کرنا نبی کی سنت ہے. تو میں نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں, علی کی سنت ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ ہو گیا, الحمدللہ. جواز پر بھی عمل ہو گیا, استحباب پر بھی عمل ہو گیا. میری گفتگو سنیے. اور ایک اور ہے, بریلی کا نمک خور, صحت بنا بنا کے قوم کا کھا کھا کر کے آج حالات خراب ہو گئے. اس نے حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے زبان کھولی. سنو آقا کریم نے کیا فرمایا. السوائق المحرقہ کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے. حدیث کی الفاظ ہیں اذا ظہرت الفتن اب البدع وسب اصحابی. کہاں جا رہا ہے محترم؟ اچھا پانی پینے جا رہا ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے کچھ گفتگو سے تو ناراض نہیں ہوئے. الحمدللہ ہم سب سچی بات سرکار کی حدیث. میں الحمدللہ کسی کی غیبت نہیں کر رہا. میں اس کو آپ چاہیں گے تو حدیث کی روشنی میں کار ثواب ثابت کر کے جاؤں گا. اٹھائیے السوائق المحرقہ.
الصواعق المحرقہ علی اہل الرفض والبدع. اس کتاب کا پورا نام یہ ہے. آپ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب دنیا میں فتنے پیدا ہو، جب دنیا میں بدعتیں پیدا ہو، وَسُبَّ أَصْحَابِي اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے. حضرت امیر معاویہ پر اس نے زبان درازی کی ہے. بولو نبی کے صحابی کو گالی دینا ہے کہ نہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو کافر کہنا، اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے. اتنا بڑا جاہل مطلق ہے، اپنے امام سے آگے تقلید کرنے کے باوجود بھی امام سے آگے کا قول کرتا ہے. ارے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہے، اور مقلد وہ ہوتا ہے کہ اگرچہ امام کے قول میں خطا کا امکان مان کر بھی اس کو اس پر عمل کرنا ضروری اور لازم و ضروری اور واجب ہوا کرتا ہے. امام اعظم نے جب کف لسان کیا ہے تو کون ہوتا ہے جو زبان کھولے؟ تجھے صحیح عبارت پڑھنا نہیں آتی. حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے سن لے، حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہے، مصطفیٰ کریم کی وحی کو نبی پر آنے والی وحی کو لکھنے والے ہیں. حضرت امیر معاویہ وہی ہے کہ جن کی بہن میرے مصطفیٰ کے نکاح میں ہے. حضرت امیر معاویہ وہی ہے جو مصطفیٰ کریم کے پیارے صحابی ہے. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح، جس کا دامن تھامو گے ہدایت مل جائے گی. حضرت علی صحابی ہیں کہ نہیں؟ یہ رافضیوں کا طریقہ ہے کہ علی کی محبت میں امیر معاویہ کو برا بلا کہنا. کہہ دے نا بدبخت کہ میں رافضی ہوں، اس کے بعد تجھے اختیار ہے، تو جو چاہے بکواس کر. اپنے آپ کو سنی کا لیبل لگانے کے بعد امیر معاویہ پر گستاخی. اور پاکستان کے اندر ایک مولوی حنیف قریشی ہے، اس کو بھی اللہ جانے کیا ہو گیا، اس نے بھی حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے گفتگو بکواس کی ہے، اور کہتا ہے یہ مت کہو کہ علی اور امیر معاویہ بھائی بھائی ہیں. ہم نے کہا کیوں نہ کہیں، انما المومنون اخوہ میں شامل نہیں کیا؟ ارے بولو ایمان والے سے آپس میں بھائی بھائی ہیں. بولے یہ بولو کہ علی اور مصطفیٰ بھائی بھائی ہیں. میں نے کہا دیکھ، اگرچہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف پہنچے تھے اور رسول کریم نے مواخات قائم کی تھی، ایک انصاری صحابی کو لیتے اور آقا کریم ایک مہاجر کو لیتے، دونوں کو ملا کر فرماتے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو. جب سارے بھائی بنا دیے گئے، حضرت علی کے لیے کوئی بھائی نہیں ملا تو حضرت علی رونے لگے. میرے مصطفیٰ کریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے. مگر علی کی پوری زندگی کو پڑھ جاؤ، کہیں علی نے مصطفیٰ کو بڑا بھائی کہہ کر پکارا ہو. تو کون ہوتا ہے سند دینے والا؟ ہم کہیں گے امیر معاویہ حضرت علی کے، ارے بولو علی کے بھائی ہیں. اور ایسا نہ کہنے والا اور اس پر اعتراض کرنے والا ایک نمبر کا جاہل، سمجھ گئے. اور دوسرا بولتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا تیری نسل پاک میں ہے. نثار صاحب آ گئے، اب قربان ہو جائیے آپ، چونکہ نثار ہے نا، اب تو قربان ہو جائیے گفتگو پہ. آپ توجہ فرمائیے گا. بولے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. اس کو یہ شعر ہی سمجھ میں نہیں آیا. کہا سید تو بہت بڑا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت کہہ رہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. یہ ہمارے چچا بیٹھے ہیں. اب والدہ آپ کی زندہ ہے الحمدللہ. کبھی امی کے پاس جا کر کس طرح مچلتے ہیں؟ جیسے بچہ مچلا کرتا ہے. ارے مچلتے ہیں کہ نہیں مچلتے ہیں؟ آج بھی ہم تو جاتے ہیں اپنی والدہ کے پاس تو والدہ کے قریب لیٹ گئے، والدہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے پاس میں لیٹ گئے، والدہ سر پر ہاتھ پھیر رہی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آج بھی ہمیں 5 سال کے بچپنی کی عمر یاد آ جاتی ہے. ہم نے کہا تو اتنا جملہ نہیں سمجھتا کہ ماں کے سامنے اگرچہ بیٹا 200 سال کا بھی ہو جائے تب تک بچہ ہے. ارے ہے کہ نہیں بچہ؟ بولو. اور بولے ایک نعرہ لگایا کرو. بولے لگاتے ہیں بستی بستی کریا کریا. ارے بولو نا یار. بولے یہ نعرہ کاہے لگاتے ہو؟ عشق محبت کا اعلیٰ حضرت کہتے ہو. ایک نعرہ دے کر جا رہا ہوں. بولے کون سا نعرہ؟ بولے نعرہ یہ لگایا کرو عشق محبت آل محمد. ہم نے کہا دیکھ رضوی حضرات کی یہ خوش نصیبی ہے کہ تو ایک نعرہ نہیں سینکڑوں نعرے وضع کر لے، دل سے لگاتے چلے جائیں گے. اور ہم ایسے ترتیب سے لگائیں گے
عشق محبت آل محمد اور لگائیں گے عشق محبت اعلی حضرت. ہمارے لیے اعتراض کی بات نہیں. اور دوسری بات یہ بھی تو سن لے، ارے کچھ نعرے ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کے لیے اگر لگائے جائے تو غلط اور دوسرے کے لیے نہ لگائے جائے تو غلط. آپ یہ بتائیے، قرآن نے کہا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت بخشی. قوم بنی اسرائیل کے لیے کہا گیا. اب بتائیے قوم بنی اسرائیل سرکار کی امت سے بہتر ہے؟ سب سے بہتر امت کون سی ہے؟ سرکار دو عالم کی سب سے بہتر امت ہے کہ نہیں؟ بولے یار. کھجور کا درخت لگاتے رہو ذرا محبت کے ساتھ. سب سے بہتر امت کس کی ہے؟ سرکار دو عالم کی. قرآن کہہ رہا ہم نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت بخشی. تو کیا ایسی صورت میں جب سارے جہانوں پر فضیلت بخشی تو نبی کی امت اس میں نہیں آئی نا؟ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی کی عقل و ذکاوت، دانش مندی، ہوش مندی پر قربان جائے، فرمایا الا عالمی زمانہم، ان کے زمانے میں جتنے عالم تھے، ان کے زمانے میں جتنے عالم تھے، ان سارے عالموں پر ہم نے فضیلت بخشی. تو قوم بنی اسرائیل کے زمانے میں جتنے عالم تھے ان پر ان کو فضیلت بخشی گئی، لیکن مصطفیٰ کریم کی امت سے وہ افضل نہیں، اس لیے کہ نبی کی امت ساری امتوں سے افضل ہے. یہاں جو قرآن نے کہا، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے مفسرین اکرام کا علم چاہیے، ان کی تفسیر چاہیے، ان کی بارگاہ کا فیض چاہیے. ہم نے کہا جہالت کی بنیاد پر کوئی عمارت کھڑے کرے گا یقیناً وہ گرتی نظر آئے گی. ارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پہلے جو بزرگ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کو دنیا میں عام کرتے چلے گئے، اگر ان کے نام کا نعرہ لگایا جائے تو غلط نہیں، مگر ہم کہتے ہیں آج کے دور میں سر سے لے کر پیر تک اگر کوئی مصطفیٰ کا عشق اور محبت کا نمونہ ہے تو وہ اعلیٰ حضرت ہے. اس لیے ان کے زمانے کے اعتبار سے نعرہ لگتا ہے عشق و محبت. جہالت کا کیا کریں گے؟ سب سے بڑی انسان کی دشمن جہالت.